تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ رسول کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا جو چارٹر پیش کیا اس کی نظیر تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ دہشت گردی اسلام کی ضد اور مسلمان اس کا سب سے بڑا نشانہ ہیں۔ ہنگو، مستونگ اور دیگر شہروں میں رسول اعظم کے میلاد کے دن بے گناہ مسلمانوں کو خون سے نہلانے والوں نے دشمنان اسلام کا ایجنڈا پورا کیا ہے۔ دہشت گردی ازلی دشمن اور استعماری قوتوں کی کارستانی ہے۔ انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے فکر مصطفی کو عام کرنا ہوگا۔ آپریشن ضرب عصب ثانی قبائلی علاقوں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر سمیت تمام صوبوں میں شروع کیا جائے اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں نقائص کو دور کیا جائے۔ کل عدم تنظیمیں اور ان کے سہولت کار پورے پروٹوکول کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں۔ پوری قوم کی امیدیں پاک فوج سے وابستہ ہیں۔ فوج ضرب عصب رد الفساد کی کامیابیوں کی بھی نگہبانی کرے۔ ہمارا سب کچھ پاکستان سے وابستہ ہے۔ یہ دھرتی اسلام کا قلعہ ہے۔ اسی دھرتی کے لیے جئیں اور مریں گے۔ حسینی ہیں، نوک نیزہ پر بھی کلمہ حق بلند کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ختمیہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے میلاد کی مناسبت سے مختار ایسو کے زیر اہتمام امام برگاہ ابوالفضل العباس ہسپتال فتح جنگ میں میلاد صادقین سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علامہ حسین مقدسی نے باور کرایا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ نگران وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور ملک کی پوری سیاسی اور عسکری قیادت دہشت گردی کے افرید کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی خاطر مل بیٹھے اور ایک قابل عمل حکمت عملی طے کر کے کم سے کم وقت میں امن و امان کی مکمل بحالی کا اہتمام کرے، کیونکہ اس کے بغیر نہ ہماری معیشت بحران سے نکل سکتی ہے اور نہ ملک میں سیاسی استحکام ممکن ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علم دین و شریعت کی اساس اور کامیابی اور ترقی کا زینہ ہے۔ علم مسلمانوں کی گمشدہ دولت ہے۔ دنیائے کفر نے علم کے زور پر دنیا پر اپنا تسلط قائم کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کے زوال کا سبب علم سے دوری ہے۔ ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات مسلمانوں سے تقاضا کر رہی ہیں کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا ناطہ دوبارہ استوار کریں۔ علامہ آغا حسین مقدسی نے کہا کہ بیرونی قوتوں نے نفرتوں کی آبیاری اور دہشت گردی کی نشوونما پر بھرپور سرمایہ کاری کی ہے، لیکن یہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی کوششوں کا اعجاز ہے کہ اس نے ہر طرح کی آفر کو ٹھکرا کر بیرونی سرمایہ پر پلنے والوں کی سازشوں کو ناکام کیا اور دشمن بدترین قتل و غارت گری کے باوجود پاکستان کو فرقہ وارانہ گروہی اسٹیٹ بنانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ علامہ آغا حسین مقدسی نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اگر مسلم ممالک متحد ہو جائیں اور علم کو ہتھیار بنا لیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ جشن میلاد سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، علامہ سید باقر علی نقوی، علامہ ریاض حسین رضوی، علامہ اظہر عباس حیدری، علامہ زیغم مجتبی، ذاکر سید قمر رضا نقوی، ذاکر اعجاز حسین جھنڈوی، ذاکر غلام فرید جعفر، ذاکر مطیع الحسنین کاظمی اور ملک اجلال حیدری نے بھی خطاب کیا۔ حسب فرمان قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی، ام البنین WF گرلز گائیڈز سکینہ جنریشن انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام عالمگیر ہفتہ وحدت و اخوت، جشن عید زہرا، جشن صادقین علیہم السلام، جشن حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا برائے خواتین مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ مقررات نے جشن میلاد سے اپنے خطابات میں سیرت صادقین علیہم السلام کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے طبقہ نسواں پر زور دیا کہ حضرت بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی پاکیزہ سیرت پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتی ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر شہر بانو نقوی، مسز ام لیلا مشہدی، ڈاکٹر فرزانہ نقوی، ذاکرہ تطہیر زہرا اور ہمنوا، نادیہ زہرا، شمائلہ حمدانی، ذاکرہ نگہت جعفری اور دختران، رضا ارشاد نقوی، بنت موسیٰ موسوی، لواء زینب موسوی، ابتہاج زینب موسوی، شزرہ بطول موسوی، ابریز فاطمہ نے نذرانِ عقیدت پیش کیا۔ اختتام جشن خصوصی کیک کاٹا گیا۔
تلگنگ سے نمائندہ والعصر سید تصدق حسین شاہ کے مطابق تلگنگ شہر میں قدیمی سالانہ 2 روزہ مجالس عزا زیر انتظام سائیں صابر حسین انصاری مرحوم منعقد ہوئیں۔ مجلس عزا سے ملک بھر کے علماء اور ذاکرین نے خطاب کیا۔ اس موقع پر داخلی اور خارجی راستوں پر مختار فورس کے رضاکاروں نے سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیے اور سادات و مومنین عزاداروں کی خدمت میں پیش رہے۔ نمائندہ والاثر سید تصدق حسین شاہ نے بتایا کہ مجلس عزا سے ذاکر اقبال حسین شاہ، حافظ تصدق حسین، ذاکر ثقلین عباس، ذاکر سید مشتاق حسین شاہ، ذاکر علی عباس جویہ اور دیگر ذاکرین نے بھی خطاب کیا۔ مجلس عزا میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی نائب صدر بابا سید فرزند علی شاہ کاظمی نے وفد کے ہمراہ شرکت کی۔ اس موقع پر ملک بھر سے آئے ہوئے عزاداروں نے نائب صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سے ملاقات کی اور مشن محمد و آل محمد مکتب تشیع کے پاکیزہ مشن کے لیے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ بابا سید فرزند علی شاہ نے وفود سے گفتگو کرتے ہوئے باور کرایا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے دیے گئے رہنما اصولوں کی پاسداری جاری رکھیں گے اور پاکیزہ مشن پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہفتہ عبادت و اخوت کے موقع پر جشن میلاد النبی کا جلوس سالار زوار سید امجد شاہ بخاری کے ممبرگاہ بنگلو ڈیرو ضلع لاڑکانہ سے برآمد ہوا، جس کی قیادت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ سندھ کے ناظم الامور زوار غلام رضا قاضی نے کی، جبکہ ضلعی صدر زوار غلام قمر کلوڑو، ضلعی سیکرٹری جنرل پرویز علی سانگی اور سالار زوار حسن شاہ بخاری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ شرکائے جلوس میلاد النبی سے صوبائی ناظم الامور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت نقطہ اتحاد ہے۔ مسلمان باہمی اتحاد و یگانگت سے تمام سازشوں کو ناکام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کے اتحاد بین المسلمین کے درس کو سراہا۔ شرکائے جلوس نے ایک مشترکہ قرارداد کے ذریعے سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی سربراہی میں اپنی کاوشیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع لاڑکانہ کی جانب سے جشن میلاد مصطفیٰ کے موقع پر ایک شاندار تقریب ضلعی دفتر میں منعقد ہوئی، جس سے علامہ غلام رضا قاضی صوبائی ناظم الامور، ڈویژنل صدر حافظ امتیاز مقول، ضلعی صدر غلام قمر کلوڑو اور ضلعی سیکرٹری جنرل پرویز سانگی نے خطاب کیا۔ اس موقع پر سٹی صدر ذوالفقار مکسی نے کہا کہ میلاد منانا ایمان کی روح ہے، جشن آمد صادقین منانا عظیم عبادت ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے مکتب کے رسول بھی صادق ہیں اور ہمارے امام بھی صادق ہیں۔ اس موقع پر صوبائی ناظم الامور علامہ قاضی غلام رضا اور ضلعی سیکرٹری جنرل پرویز سانگی اور ڈویژنل صدر علامہ امتیاز علی مقول نے بھی خطاب کیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مرکزی شعبہ نشر و اشاعت نے شفقت علی ترابی کو مرکزی معاون سیکرٹری نشر و اشاعت مقرر کر دیا ہے۔ شفقت علی ترابی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سے سن 1984 سے وابستہ ہیں۔ 1984 میں حسینی محاذ ایجوٹیشن سے لے کر اب تک تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکیزہ مشن محمد و آل محمد کے متحرک کارکن اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے بے لوث خدمتگار رہے ہیں۔ دریں اثنا چیئرمین پولیٹیکل سیل TNFJ پاکستان ذوالفقار علی راجہ نے معروف عزادار، سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنما، سیکرٹری عزاداری تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آزاد کشمیر اسد علی خان کو TNFJ پولیٹیکل سیل آزاد کشمیر کا چیئرمین مقرر کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اسد علی خان تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ذیلی شعبہ جات میں کلیدی عہدوں پر کام کر چکے ہیں اور اس وقت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آزاد کشمیر کے سیکرٹری امور عزاداری کے عہدے پر کام کر رہے ہیں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ عالمگیر وحدت و اخوت کی مناسبت سے جشن صادقین مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر محافل میلاد کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا۔ علماء کرام، واعظین اور ذاکرین نے سیرت ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے عملی کارناموں پر روشنی ڈالی۔ ہیئت طلباء اسلامیہ کے زیر اہتمام عزاخانہ معصومہ قوم میں محفل صادقین سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور پرنور سے جہالت و گمراہی کی تاریکیوں کا خاتمہ ہوا اور کائنات بقعہ نور بن گئی۔ انہوں نے کہا کہ عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر کے مسلمانان عالم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔
علامہ قمر حیدر زیدی نے باور کرایا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے علوم الہیہ اور انوار معرفت کے وہ عملی نمونے پیش کیے جو امت مسلمہ کے لیے نشاط ثانیہ ثابت ہوا۔ آپ انسانی درجات کی اعلیٰ منزل پر فائز اور فیضان الہی سے سرشار تھے، جنہوں نے تعلیمات نبوی کے فروغ اور تدوین و ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیرت صادقین علیہم السلام کی عملی پیروی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ علامہ قمر زیدی نے ایک قرارداد کے ذریعے شرکائے جشن سے یہ عہد لیا کہ پیروان موسوی اپنے قائد کے پیغام وحدت و اخوت کو جاری رکھیں گے اور دین و وطن کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ محفل سے احد علی، عمار جعفری، علی رضا امامی اور دیگر نے خطاب کیا۔